اگلی صبح 7 بجے مدام فے نے انتہائی محبت آمیز انداز میں مجھے بیدار کر دیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ ویل چیئر پر نصب مختصر سی میز پر بیڈ ٹی ساتھ لیے موجود تھی۔ صبح بخیر مسٹر ڈان فرنینڈو، میں تمہارے لیے بیڈ ٹی لے کر آئی ہوں۔ شاید میں نے پچھلی رات جگانے کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، میں نے بستر میں پڑے پڑے خشک لہجے میں کہا۔ ہاں، تم بھول گئے تھے، لیکن میں اپنے فرائض سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ فخر آمیز لہجے میں بولی اور میرا خون کھول اٹھا۔ تم میرے پاس تو آ گئیں، پر عبداللہ کی نیند خراب نہ کرنا، وہ کئی راتوں کا جاگا ہوا ہے۔ اسے جگانے کے بعد ہی تو میں تمہاری طرف آئی تھی، اس نے تو مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ دیکھو، ہم لوگ تفریح کی نیت سے یہاں آئے ہیں اور دیر تک سونے کے عادی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ ایسی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی جو تلخی کا باعث بنے۔ میں خیال رکھوں گی، مگر صبح سویرے اٹھنا صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ میں خود 6 بجے اٹھ جاتی ہوں اور 7 بجے تک برتھا کے ساتھ ناشتہ کر لیتی ہوں۔ سوچ رہی تھی کہ آج تم دونوں کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے تمہیں لی مونڈے کی خبریں سناؤں گی۔ میرا ساتھی فرینچ پر عبور رکھتا ہے، مجھے اگر ذرا بھی شبہ ہو گیا کہ میری آمد سے تمہارے معمولات میں فرق پڑ رہا ہے تو میں ہوٹل میں رہنے کو ترجیح دوں گا۔ مگر میں ان چیزوں کی متلاشی تھی، کافی عرصے سے برتھا کے ساتھ ناشتہ کرتے کرتے میں اکتا گئی تھی۔ خبروں کے بارے میں اس کے تبصرے یکسانیت کا شکار ہوتے ہیں۔ میرا تو خیر معمولی یہی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ تمہیں اتنی جلدی بیدار کیے جانے پر کوفت ہوئی ہے۔ میں آئندہ محتاط رہوں گی۔ دیر سے ہی صحیح، مگر اسے میرے رد عمل کا احساس ہو گیا تھا، اور میرے لیے یہی ضمانت کافی تھی کہ آئندہ وہ میرے آرام میں خلل انداز نہ ہوگی۔ عبداللہ کہاں ہے؟ ورزش کر رہا ہے۔ ورزش؟ کیا کر رہا ہے وہ؟ میں نے اسے جگا کر صبح بخیر کہا تو وہ چند لمحوں تک پلکیں جھپکاتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا اور پھر یک مسکراتے ہوئے کمرے کے وسط میں سر کے بل الٹا کھڑا ہو گیا۔ اور تم اسے ورزش کہہ رہی ہو؟ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جس انداز میں الٹا کھڑا ہوا اس پر میں تو بوکھلا گئی تھی، پر میرے پوچھنے پر اس نے خود ہی بتایا کہ وہ ورزش اس کے معمولات میں شامل ہے اور وہ روزانہ صبح 2 گھنٹے اسی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تماشا تو میں بھی دیکھوں گا۔ میں چائے کی پیالی لے کر بستر سے اترتے ہوئے بولا، اور مدام فے بھی اپنی کرسی لڑکاتی ہوئی میرے ساتھ ہو لی۔ عبداللہ کی خوابگاہ کا دروازہ اندر سے مقفل تھا۔ پہلے میں نے دروازے پر دستک دینے کا ارادہ کیا، مگر میری نظر ایک کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی اور میں نے پردہ سرکا کر اندر کا جائزہ لیا تو بے اختیار طویل سانس لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ کیا وہ ابھی تک اسی طرح کھڑا ہوا ہے؟ مادام فے نے حیرت اور تجسس سے مغلوب سرگوشیانہ لہجے میں سوال کیا۔ وہ بستر پر کمبل اوڑھے سو رہا ہے۔ یک اس کا منہ بن گیا، جیسے حلوہ چباتے چباتے اس کے دانتوں تلے اچانک کوئی بڑا سا کنکر آ گیا ہو۔ آخر اسے وہ بونگی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مجھ سے صاف صاف کہہ سکتا تھا کہ اسے دیر تک سوتے رہنا پسند ہے۔ دل ہی دل میں مجھے اس بات پر خاصی مسرت ہوئی کہ میرے برعکس عبداللہ نے مدام فے پر اپنا رد عمل بھرپور طریقے سے ظاہر کر دیا تھا، مگر میں نے مدام پر اپنی خوشی کا اظہار بھی نہ ہونے دیا اور اسے نرمی سے نشست گاہ میں لے آیا۔ میری نیند تو برباد ہو ہی چکی تھی اور میرے لیے ایک بار بستر چھوڑ کر دوبارہ سو جانا ناممکنات میں سے تھا، لہٰذا میں نے بہتر یہی سمجھا کہ مدام فے سے لی منڈے کی سرخیوں کا انگریزی ترجمہ سنتے ہوئے ناشتے سے فراغت حاصل کر لوں۔ اس خیال کا محرک عبداللہ کا رات والا شوشہ تھا۔ اس نے ہوٹل میریڈین میں اپنے آدمی کو ہدایت کی تھی کہ اگر اسرائیلی وفد کا کوئی رکن داؤ چڑھ جائے تو اس پر اندھا دھند فائرنگ کی جائے۔ میرا خیال تھا کہ رات اگر اس فلسطینی کو اپنی کارگزاری دکھانے کا موقع ملا ہوگا تو لازمی طور پر اخبار میں اس کی خبر آئے گی۔ میں ہاتھ منہ دھو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تو برتھا سفید براق ایپرن باندھے فرینچ ٹوسٹ فرائی کر رہی تھی اور باقی لوازمات قرینے سے میز پر سجے ہوئے تھے۔ ہاں، تو آج کل لی منڈے کیا کہتا ہے مدام؟ تم دونوں نے رات کا کھانا کہاں کھایا تھا؟ ہوٹل میریڈین میں۔ کیوں؟ کیا اخبار میں ہماری تصویریں شائع ہوئی ہیں؟ اس ہوٹل کے بارے میں ایک سنسنی خیز خبر ہے۔ اگر تم مزید 1-1.5 گھنٹہ وہاں رکے رہتے نا تو شاید میں اس واقعے کی چشمدید کہانی تم ہی سے سن لیتی۔ کیوں؟ کیا خبر ہے؟ ہوٹل کے احاطے میں ایک فلسطینی دہشت پسند مارا گیا۔ کیا؟
وہ کیسے؟ مادام فے کے یہ الفاظ میرے ذہن پر کسی وزنی ہتھوڑے کی طرح گرے۔ میں پوری خبر کا ترجمہ سنا دیتی ہوں، اس نے کہا اور بآواز بلند اخبار سے ایک ایک سطر پڑھ کر اس کا انگریزی میں ترجمہ کرنے لگی۔ خبر کے مطابق ہوٹل میں مقیم 3 اسرائیلی شہریوں میں سے ایک کو کسی گمنام شخص نے فون پر عبرانی زبان میں دھمکی دی تھی کہ ان کے کمروں کو بم کے دھماکے سے اڑا دیا جائے گا، جس پر وہ تینوں بوکھلا گئے اور انہوں نے فوری طور پر پیرس میں اسرائیلی سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری سے رابطہ قائم کیا، جس نے انہیں فوری طور پر اپنی رہائش گاہ پر منتقل ہونے کی ہدایت کی تاکہ وہاں ان سے مشورہ کر کے مقامی حکام کو اعتماد میں لیا جا سکے۔ جس وقت وہ تینوں ہوٹل کی عمارت سے باہر نکلے تو اچانک کسی طرف سے ایک فلسطینی نمودار ہوا اور اس نے 10 فٹ کے فاصلے سے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ان میں سے ایک کے بھیجے میں گولی اترنے سے وہ اسی جگہ مر گیا، باقی 2 بری طرح زخمی ہو کر واپس عمارت کی طرف بھاگے۔ اسی اثنا میں وہاں موجود کچھ نامعلوم لوگوں نے 2 سمتوں سے گولیاں چلا کر اس فلسطینی کو ڈھیر کر دیا، جن کا بعد میں کوئی سراغ نہ مل سکا۔ واقعی یہ تو بہت سنسنی خیز خبر ہے۔ شاید وہ تینوں اسرائیلی اہلکار سرکاری ہوں گے؟ نہیں، ایک جگہ اس بات کی وضاحت بھی درج ہے کہ وہ نجی دورے پر آئے ہوئے عام اسرائیلی شہری تھے۔ مادام فے نے ابتدا میں جس طرح ایک فلسطینی کی ہلاکت کا ذکر کیا تھا، اس سے اندازہ ہوا تھا کہ عبداللہ کی حکمت عملی بری طرح ناکام ہو گئی تھی، مگر پوری خبر سننے کے بعد مجھے کم از کم اس بات کی خوشی ہوئی کہ مرنے والا اپنا کام دکھا کر ہی مرا تھا۔ یہ خبر اتنی اہم تھی کہ میں نے ناشتے سے فارغ ہو کر عبداللہ کو بیدار کر دیا۔ وہ بیچارہ اندازے کی غلطی کی بنا پر مارا گیا۔ مجھ سے رات والے واقعے کی پوری تفصیل سننے کے بعد عبداللہ نے تعصف آمیز لہجے میں کہا، ہاں، اگر وہ ان تینوں کے سادہ پوش مسلح محافظوں کو پہچان لیتا تو شاید اس وقت ان پر حملے کا ارادہ ملتوی کر دیتا۔ یہ بھی امکان ہے کہ اس نے دیدہ و دانستہ و خطرہ مول لیا ہو۔ ہمارے آدمی ان کو ٹھکانے لگانے یا کم از کم اغوا کرنے کے لیے بے چین تھے، مگر انہیں صرف نگرانی کا حکم ہوا تھا، لہٰذا وہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنے پر مجبور تھے۔ مجھ سے شہ پاتے ہی وہ شخص خود پر قابو نہیں رکھ سکا ہوگا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پرجوش کارکن ہر تحریک کا بنیادی سرمایہ ہوتے ہیں، مگر حد سے زیادہ بڑھی ہوئی جوشیلی کارروائیاں بعض اوقات تحریک کے لیے خطرات پیدا کر دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر ہمارے کارکن تحریک سے والہانہ جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، اور جب کوئی آدمی اپنے کام کو ذاتی کام اور ذمہ داری سمجھتے ہوئے سر انجام دے تو تم اس پر زیادہ پابندی عائد نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا ہر شخص خود کو اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہوئے بے خوفی سے پیش قدمی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات ہمارے کارکن ایسے اقدامات بھی کر گزرتے ہیں جو ہماری وقتی پالیسی سے ہم آہنگ نہیں ہوتے، مگر کارروائی کرنے والوں کے خلوص پر یقین کرتے ہوئے ہم ہر اقدام کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بحث خاصی طویل ہے، میں اس میں نہیں الجھنا چاہتا، مگر اب مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا پلان کیا ہے آخر۔ بن حیان کی تلاش، وہ تو میں بھی جانتا ہوں، پر پیرس آ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں معاملات بہت الجھے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ذرا بھی بھٹکے تو بن حیان اپنا کام دکھا کر واپس لوٹ جائے گا۔ میں منہ ہاتھ دھو لوں، پھر ہم باہر چل کر باتیں کریں گے۔ عبداللہ ناشتے کی میز پر پہنچا تو اس کی آواز سن کر مادام فے بھی جلدی سے وہیں آ گئی۔ آج تم نے ورزش جلدی ختم کر لی؟ اس نے عبداللہ کا موڈ صحیح دیکھ کر مسکراتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا، وہ ورزش میں 9 سے 11 بجے تک کرتا ہوں، تمہارے جانے کے بعد گھڑی پر نظر پڑی تو صبح کے 7 بجا رہی تھی وہ، لہٰذا میں 9 بجے کے انتظار میں دوبارہ سو گیا۔ دیکھو، میں بہت فراخ دل ہوں، تم جیسے مہمانوں سے میری روزی روٹی چل رہی ہے، اگر میری کوئی بات ناگوار گزرے تو فوراً مجھے ٹوک دیا کرو، میں اپنی اصلاح کر لوں گی۔ بار بار ٹوکنا بھی اچھا معلوم نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ مادام فے شکایت آمیز نظروں سے مجھے گھورنے لگی۔ وہ کیوں؟ ہم لوگ بزرگوں کا خاصا احترام کرتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر برا سا منہ بنایا۔ میں ٹانگوں سے معذور ہونے کے بعد شاید بھاری ضرور ہو گئی ہوں، مگر میری عمر صرف 29 سال ہے۔ 17 سال کی عمر میں شادی کی، 2 سال بعد بیوہ ہو گئی، اور 7 سال سے اسی کرسی کے سہارے جی رہی ہوں۔ اوہ، معاف کرنا، تمہاری عمر کے بارے میں مجھے شاید دھوکہ ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں موجود ہوں، اگر ضرورت محسوس کرو تو بلا لینا، ویسے برتھا تمہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں دے گی۔ مادام فے نے اپنی کرسی گھماتے ہوئے کہا۔ میری دخل اندازی کے باعث وہ خاصی کبیدہ خاطر نظر آ رہی تھی۔
تم سے ناراض ہو گئی ہے؟ اس کے جانے پر عبداللہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، وہ مستقل ناراض ہی رہے نا تو بہتر ہے، جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ساری تلافی کر دوں گا میں۔ عبداللہ زور سے ہنس پڑا۔ ناشتے کے بعد ہم لوگ باہر نکلے تو قہر آلود موسم ہونے کے باوجود سڑکوں پر ٹریفک کا ہجوم تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس شہر کے باسی صبح اٹھنے کے معاملے میں میری طرح کاہل واقع نہیں ہوئے تھے۔ ہم دونوں ایک کیفے کے دور افتادہ گوشے میں جا بیٹھے، جہاں دفتر جانے والے کنوارے عجلت میں ناشتہ کرنے چلے آ رہے تھے۔ میں خود الجھن محسوس کر رہا ہوں، عبداللہ نے وہاں بیٹھتے ہی بلا کسی تمہید کے کہا۔ کس بارے میں؟ ہم بن حیان کی تلاش میں یہاں آئے، مگر ابھی تک اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور ہمارے سامنے ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ ہاں، یہی چیز مجھے پریشان کر رہی ہے۔ جولیس گریوی ہمارے لیے نقطہ آغاز تھا، مگر اس سے ملنے والوں کے 5 مشکوک ناموں میں بن لیوی سر فہرست ہے، جو نام سے عبرانی معلوم ہوتا ہے، مگر ہوٹل میریڈین میں مقیم اسرائیلی اور سعودی وفود نے معاملہ الجھا دیا ہے۔ تو تم کس فیصلے پر پہنچے ہو؟ فیصلہ تو تم ہی کرو گے۔ فرض کرو عبداللہ تم تنہا ہوتے تو؟ میں حقائق پر یقین رکھتا ہوں، مفروضات میں سر کھپاتا رہوں نا تو 4 دن میں مجنون ہو جاؤں۔ تو پھر سعودی اور اسرائیلی وفود کو بھول جاؤ۔ سعودیوں کو اس لیے کہ ان کی آمد کا منشا ہم پر ظاہر ہے، وہ لوگ معراج 4 کی خریداری کے سلسلے میں MTX پر گفت و شنید کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ رہے اسرائیلی تو ان سے ہمارا حساب برابر ہے، اور زندہ بچنے والوں میں سے کوئی بھی بن حیان سے مشابہت نہیں رکھتا۔ بن حیان کی تلاش کے لیے ہمیں جولیس گریوی اور بن لیوی پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں کی کھلی منڈی میں جنگی ہتھیاروں کے بڑے تاجروں سے بھی مدد ملنے کا امکان ہے، کیونکہ اسرائیل میں نے یہی سنا تھا کہ بن حیان غیر سرکاری ذرائع سے اسلحہ خریدنے کے لیے پیرس آنے والا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اب کرنا کیا ہے؟ جولیس گریوی اور بن لیوی میں سے کسی پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ جولیس کو چھیڑنے کی صورت میں فرانسیسی حکام ہماری طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ پہلے لیوی کو دیکھ لیا جائے۔ مگر تم اسے لے جا کہاں سکو گے؟ مدام فے کے مکان پر تو ہم ایسی کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اس معاملے میں عبدالعزیز ہماری مدد کرے گا، عبداللہ نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ پھر عبداللہ نے فون پر عبدالعزیز سے رابطہ قائم کیا، اور اس سے بات کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ عبدالعزیز نے اسے 2 ٹھکانوں کا پتہ دیا تھا، جہاں ہم دونوں بے خطر کسی بھی وقت جا سکتے تھے۔ یہ اطلاع ایسی تھی کہ ہم وہاں سے فوراً ہی اٹھ گئے۔ راستے میں باتوں کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ اگر ہم نے بن لیوی سے کام کی ابتدا کی تو کامیابی کے حصول میں خاصی دشواری ہو سکتی تھی۔ البتہ جولیس گریوی ہمارے لیے ایک بہتر شکار ثابت ہو سکتا تھا، بشرطے کہ وہ 2-4 گھنٹوں کے تشدد میں ہی زبان کھولنے پر آمادہ ہو جاتا۔ وہ وزارت دفاع کا ایک اہم رکن تھا، اور اسرائیلی مفادات کے لیے جو کچھ کر رہا تھا وہ خفیہ طور پر اور ذاتی حیثیت میں کر رہا تھا۔ اگر اس کی حرکتوں کی اطلاع اس کے افسران بالا کو مل جاتی ہے تو وہ نہ صرف ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا، بلکہ اپنے عہدے کے مجرمانہ استعمال کے سلسلے میں اسے طویل سزا بھی مل سکتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہم دونوں اگر اسے وعدہ معاف گواہ کا درجہ دیتے تو شاید وہ اپنی گلو خلاصی کے لیے ہم سے تعاون پر آمادہ ہو جاتا۔ عبداللہ خاصی طویل بحث کے بعد مجھ سے متفق ہو گیا، اور ہم دونوں وزارت دفاع کے دفاتر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عبداللہ نے جولیس کو پھانسنے کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ڈال دی تھی، جو میں نے بخوشی قبول کر لی۔ وزارت دفاع کی پرشکوہ عمارت کے ایک خاموش گوشے میں جولیس گریوی کا دفتر واقع تھا۔ میں نے بیرونی کمرے میں اس کی سیکرٹری کو بتایا کہ میں اس سے ملنے آیا ہوں، تو اس نے کام کی نوعیت دریافت کیے بغیر ایک پرچی پر میرا نام لکھا اور اندر چلی گئی۔ مسٹر فرنینڈو، آپ کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ چند لمحوں بعد لڑکی نے باہر آ کر مجھ سے دریافت کیا۔ میرا خیال ہے مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ ارے آپ ناراض نہ ہو جناب، دراصل مسٹر جولیس گریوی بہت زیادہ مصروف ہیں، وہ آپ کو صرف 10 منٹ دے سکیں گے، اس کے بعد انہیں ایک اہم اجلاس میں شرکت کے لیے باہر جانا ہے۔ تو میں بھی مصروف ہوں، میں ان کے آفس میں قیام کی نیت سے نہیں آیا، میں باہر سے فون پر بات کر لوں گا۔ ذرا 1 منٹ ٹھہریں پلیز، میں انہیں مطلع کر دوں۔ بڑی دھونس دکھا رہے ہو۔ سیکرٹری کے اندر چلے جانے پر عبداللہ نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اس میں ارادے کا دخل نہیں ہے، بس اس کی بات پر ہونے والے رد عمل کو میں الفاظ میں ڈھلنے سے روک نہیں پایا۔ دوسری بار وہ لڑکی باہر آئی تو اس نے بتایا کہ جولیس گریوی اپنے کمرے میں ہم دونوں کا منتظر تھا۔ خوبصورت اور نظر فریب دفتر میں
جولیس گریوی نے نہایت رسمی انداز میں ہم دونوں کا استقبال کیا اور ہمیں بیٹھنے کی پیشکش کی جو ہم نے قبول کر لی۔ میری سیکریٹری نے بتایا تھا کہ تم دونوں کسی ضروری کام سے آئے ہو۔ کام واقعی نہایت ضروری ہے۔ دفتر سے چھٹی کے بعد تم ہم سے بات کرنا چاہتے ہو؟ جولیس گریوی پختہ عمر کا نرم ہو اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ ایسا کون سا کام ہے مسٹر ڈان فرنینڈو؟ تم ایک دشواری کا شکار ہو گئے ہو۔ میرا خیال ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمیں مطلوبہ معلومات نہیں ملی ہیں، جبکہ ہمارے ذرائع کے مطابق تم اپنا کام پورا کر چکے تھے۔ میں نے اس کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا، تمہیں میرے بجائے بن لیوی سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ ذاتی مفادات کے لیے ہم سے باغی ہو گیا ہے۔ میرے یہ الفاظ جولیس گریوی کے اعصاب پر اس قدر اثر انداز ہوئے کہ وہ اضطراری انداز میں قلم میز پر پھینک کر کرسی کی پشت کا سے ٹک گیا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، ہمارا خیال ہے کہ بن لیوی نے وہ معلومات کسی حریف گروپ کو فروخت کر دی ہیں۔ یہ تم لوگوں کا قصور ہے۔ اس کام پر ایک غیر ذمہ دار شخص کو کیوں مقرر کیا گیا تھا؟ وہ اپنی پیشانی ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے بولا، اس وقت تک وہ ہمارے بہترین اور مخلص آدمیوں میں سے تھا۔ میں بھی اس سے بات کرتا ہوں۔ اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ایسا تم اپنی ذمہ داری پر کرو گے، اس سے تمہیں شدید ترین نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں نے انتباہ آمیز لہجے میں کہا۔ اس کا فون کی جانب بڑھتا ہوا ہاتھ روک گیا اور تھکے ہوئے لہجے میں وہ بولا، اف، میں بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، مجھے اس سے نجات کا راستہ بتاؤ۔ تم باہر کس وقت مل سکتے ہو؟ جب تم چاہو۔ کسی کو بھنک بھی نہ ملنے دو کہ تم پریشان ہو یا بدلے ہوئے حالات سے واقف ہو چکے ہو۔ چھٹی کے بعد ہم مل کر صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ شام 5 بجے میرے گھر آ جاؤ، وہاں ملازموں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے پروگرام طے کر کے ہم باہر آ گئے۔ وہ تو پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری گود میں آ گرا۔ کار میں سوار ہوتے وقت عبداللہ نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، مجھے اب بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ بن لیوی سے نہ الجھ پڑے۔ نہیں، وہ خاصا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ چلو، شام کو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ دن کا بقیہ حصہ ہم نے شہر میں گھومتے ہوئے گزارا اور مقررہ وقت پر گریوی کی قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ صبح کے مقابلے میں جولیس گریوی اس وقت خاصا سنبھلا ہوا اور حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہمارے ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی ہم سے ہماری شناخت طلب کی۔ ہم یہاں عام شہریوں کی طرح ہیں۔ اگر تم اعتماد کی فضا میں بات نہیں کر سکتے تو ہم بخوشی واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس بکھیڑے سے میری گلو خلاصی کی کیا صورت ہوگی؟ بن لیوی پر ظاہر مت ہونے دینا کہ تم اس کی غداری سے واقف ہو گئے ہو، اور مجھے بتاؤ کہ پچھلے دنوں تم اسے کیا کچھ دے چکے ہو۔ بعض فائلیں میں دفتر سے باہر نہیں لا سکتا۔ پچھلے دنوں بن لیوی نے میرے دفتر میں ہی ان کاغذات کی مائکرو فلمیں تیار کی تھیں۔ ان کے نیگیٹو بھی اسی کے پاس ہوں گے؟ ہاں، وہ اپنا ہی کیمرہ لایا تھا۔ فائلیں کس معاملے سے متعلق تھیں؟ MTX اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے آئندہ منصوبوں کے بارے میں وہ بے حد دلچسپی لے رہا تھا۔ MTX تو ختم ہو گیا ہے نا؟ ختم ہی سمجھو، میں نے اس پر اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں۔ اگر سعودی عرب کو معراج 4 طیاروں کی کھیپ مستقبل قریب میں نہیں ملتی تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، مگر دوسرا معاملہ اہم ہے۔ ان فائلوں تک دوبارہ رسائی حاصل کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ پہلے ہم بن لیوی کو دیکھیں گے، مگر تم سے اتنا ضرور دریافت کریں گے کہ تم بن لیوی کے کن رابطوں سے باخبر ہو۔ میرا اس سے زیادہ مل جل نہیں ہے، اور میں صرف ایک ہی شخص کو جانتا ہوں جس کے ذریعے بن لیوی مجھ سے متعارف ہوا تھا۔ کون ہے وہ؟ جوناس، عزرا جوناس۔ وہ ایک مالدار برطانوی ہے جو بیشتر وقت فرانس میں ہی گزارتا ہے۔ جوناس کا نام آتے ہی میں بری طرح چونک پڑا۔ یہ وہی جوناس تو نہیں جس کی خوبصورت سی لڑکی ہے، جس کا نام ایلیزا ہے؟ ہاں، وہی۔ ایلیزا ہی کی وجہ سے میں نے جوناس سے تعلقات بڑھائے تھے۔ وہ اچھی لڑکی ہے، مگر اپنے باپ سے بہت ڈرتی ہے۔ پچھلے دنوں بن لیوی نے تمہیں اور کس سے ملوایا تھا؟ میں نے ایک اور پانسا پھینکا۔ وہ بتا رہا تھا کہ کوئی بڑا آدمی اسرائیل سے آیا ہوا ہے، پر میری اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس نے سرسری لہجے میں کہا، تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم ایک آدھ ماہ کی چھٹی لے کر یورپ کے کسی دور افتادہ مقام پر چلے جاؤ۔ جب تک تم واپس آؤ گے یہ معاملہ صاف ہو چکا ہوگا۔ اس وقت تک میری موجودگی ضروری ہے۔ میں کاغذی طور پر یہ واضح کر چکا ہوں کہ آئندہ 2 سال تک
ہم معراج فروخت نہیں کر سکیں گے، مگر دفاع اور محکمہ خارجہ کے کچھ لوگ سعودی تیل کے لالچ میں MTX پر جزوی عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں۔ اگلے ہفتے اس معاملے پر آخری اجلاس ہونا ہے جس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ میری غیر موجودگی میں شاید کوئی اور میرے اعداد و شمار کی بہتر وضاحت نہ کر سکے۔ یعنی کہ MTX پر عمل درآمد کا خدشہ ہے؟ اس نے مایوسی سے اپنے سر پہ اس بات میں جنبش دی۔ اگر ایسا ہوا تو بن لیوی مجھ سے اس رقم کی واپسی کا مطالبہ کرے گا جو اب تک وہ اس مد میں دیتا آیا ہے، جبکہ میں مالی طور پر ایسا کوئی خسارہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خسارے کی پرواہ مت کرو۔ عبداللہ بول اٹھا، یہ صرف خسارے کی بات نہیں ہے۔ میں نے عبداللہ کو سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، اصل خرابی یہ ہے کہ MTX کے مردے میں جان پڑ جائے گی اور یہ پیرس میں موجود سعودی وفد کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو پھر بتاؤ نا کہ میں کیا کروں؟ جولیس گریوی نے کہا، مجھے ان لوگوں کے نام اور محکمے بتاؤ جو سعودی عرب کو طیاروں کی فروخت کے حامی ہیں۔ تم انہیں نہیں خرید سکو گے۔ دراصل ساری خرابی پالیسی میں ہے۔ ہماری حکومت ملک کی ضروریات کے بعد سعودی اور ایرانی حکومت کی ضروریات ہر قیمت پر پوری کرنا چاہتی ہے۔ وہ لوگ صرف اپنی اس پالیسی کے بھرپور نفاذ کی بات کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے ساتھ ناگزیر اور خوفزدہ کر دینے والے واقعات بھی تو پیش آ سکتے ہیں۔ اگر وہ اجلاس تمہاری چھٹی سے واپسی تک ملتوی ہو سکے تو اس دوران ہم بن لیوی کا معاملہ سنبھال لیں گے۔ تم بن لیوی کو مار کیوں نہیں دیتے؟ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار نظر آتا تھا۔ اس کے راہ سے ہٹ جانے کے بعد میں بھی یکسوئی سے کام کر سکوں گا اور اجلاس کے التفا کی کوشش بھی نہیں کرنی ہوگی۔ واقعی یہ آسان راستہ ہے، مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس کی خاطر ہم سے بغاوت پر آمادہ ہوا ہے اور کتنے عرصے سے ہمیں ڈبل کراس کر رہا ہے۔ اس بات پر وہ سوچنے پڑ گیا اور خاصے طویل سکوت کے بعد بولا، تم اسے قید کر کے تشدد کے ذریعے اس کی زبان کھلوا سکتے ہو۔ شاید تمہارے لیے ممکن ہو، مگر ہم پیرس میں محدود وسائل کے مالک ہیں۔ ہم اسے ہلاک ضرور کر سکتے ہیں، مگر اسے قید کر کے ہم مشکلات میں گھر جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر تم میرا گھر استعمال کرو تو کیسا رہے گا؟ تمہاری پیشکش واقعی عمدہ اور فراغ دلانہ ہے، مگر پھر بھی تمہیں رخصت پر جانا ہی ہوگا۔ عبداللہ بولا۔ وہ MTX کے احیا کی صورت معلوم ہو جانے کے بعد اس بات کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا کہ کسی بھی طرح جولیس گریوی کو عارضی طور پر راہ سے ہٹا کر طیاروں کی فروخت کے معاہدے کے لیے حالات کو سازگار بنائے جائیں۔ میں تیار ہوں جانے کے لیے، مگر پھر معاملے کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی اور میں ایک پیسہ بھی واپس نہیں کروں گا۔ شاید تم وہ رقم جوئے میں ہار چکے ہو۔ وہ رقم میری تھی اور مجھے حق ہے کہ میں اپنا پیسہ جس طرح چاہوں استعمال کروں۔ تم نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ اگر ہم صرف بن لیوی جیسے غدار کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو گئے نا تو وہ رقم معاف کرنے کے علاوہ تمہیں بھاری معاوضہ بھی دیں گے۔ تم جو جی چاہے کرو، میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیوی بچے کہاں رہتے ہیں تمہارے؟ میں اس جنجال سے آزاد ہوں۔ اس مکان میں صرف ایک بوڑھا مالی اور ایک ادھیڑ عمر خادمہ رہتی ہے جو کھانا پکانے کے علاوہ گھر کی صفائی کی بھی ذمہ دار ہے۔ وہ دونوں تمہارے لیے کسی دشواری کا باعث نہیں بنیں گے۔ تو پھر تم بن لیوی کو فون کر کے یہیں بلا لو اور خود روانہ ہو جاؤ۔ اگر اتفاق سے جو نہ سے ٹکراؤ ہو جائے تو اس پر بھی اپنے شبہات کا اظہار نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ بن لیوی اس سے مل کر اپنی مکروہ سازش پر عمل کر رہا ہو۔ میرا یوں اچانک دفتر سے غائب ہونا میرے محکمے کو شبہات میں ڈال دے گا۔ تم کل چھٹی کی درخواست دے سکتے ہو، مگر اس صورت میں یہ رات تمہیں باہر بسر کرنی ہوگی۔ تم بن لیوی سے میرے سامنے باز پرس کیوں نہیں کرتے؟ ہم تمہیں آپس کے معاملات سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ تم اصرار کرتے ہو تو موجود رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر میرا گھر استعمال کر کے تم تو مجھے گردن تک غرق کر دو گے۔ میں الگ کیسے رہ سکوں گا؟ تمہارا گھر صرف جال کا کام دے گا۔ ایک بار وہ گرفت میں آ گیا تو ہم اسے کہیں اور منتقل کر دیں گے۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ پیرس میں تمہارے پاس ایسا کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں ہے جہاں تم اسے قید میں رکھ سکو۔ ہمارے پیشے میں غیر ملکی سرزمین پر سرکاری اور سفارتی سہولتوں کے استعمال سے حتی الامکان گریز کیا جاتا ہے، مگر یہ مسئلہ اسرائیل کی قومی سلامتی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم بن لیوی کو اسرائیلی سفارت خانے کے فوجی اتاشی کی رہائش گاہ پر لے جائیں گے۔ وہ اس قصے سے باخبر ہے کیا؟ نہیں، اور نہ ہی ہم اس کے سامنے جواب دہ ہیں، مگر وہ اپنے فرائض منصبی کے لحاظ سے پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں ہمیں ہر ممکن مدد دینے کا پابند ہے۔ میں نہایت اعتماد اور بے خوفی سے جولیس گریوی کے گرد اپنا جال مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ میں کچھ سمجھتا جا رہا ہوں۔
بن لیوی سے باز پرس میں ایسے موضوعات بھی چھیڑے جا سکتے ہیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہو، اور تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے راز غیر ضروری طور پر میرے علم میں بھی آ جائیں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے، اور غنیمت ہے کہ تم نے خود ہی اس کا اندازہ لگا لیا۔ تو پھر اسے ابھی بلا لوں؟ پہلے ان لوگوں کے نام لکھوا دو جو سعودی عرب کو معراج طیارے فروخت کرنے کے حامی ہیں۔ میں نے اپنی ذات کو شبہات سے بالاتر رکھنے کے لیے کہا۔ جولیس نے مجھے 3 نام نوٹ کرائے۔ ان میں ایک قومی سلامتی کا صدارتی مشیر تھا، دوسرا محکمہ خارجہ کا ایک افسر، اور تیسرا اس کا ماتحت تھا۔ جولیس نے فون پر بن لیوی سے نہایت مختصر سی بات کی اور اسے فوری طور پر اپنے مکان پر پہنچنے کی ہدایت کی۔ اس کے فوراً بعد وہ اپنے مکان سے رخصت ہو گیا۔ جاتے ہوئے اس نے ہمیں بتا دیا کہ وہ رات گئے واپس لوٹ آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد بن لیوی وہاں پہنچا تو منصوبے کے مطابق جولیس گریوی کے ملازم نے اسے اپنے آقا کی غیر موجودگی کی خبر دیے بغیر نشست گاہ میں بھیج دیا۔ عبداللہ باہر کار کے انجن کی آواز سنتے ہی داخلی دروازے کی اوٹ میں چھپ چکا تھا، لہٰذا جب بن لیوی نشست گاہ میں داخل ہوا تو اس کی نظریں مجھ پر پڑیں اور وہ ٹھٹک کر دروازے کے وسط میں ہی رک گیا۔ میں لاتعلقانہ انداز میں اپنی جگہ بیٹھا سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا رہا، جیسے مجھے صاحب خانہ کے نزول کا انتظار ہو۔ بن لیوی مضبوط بدن مگر قدرے خمیدہ کمر کا مالک تھا۔ اس کے سنہرے بالوں اور کشادہ پیشانی کے نیچے چمکتی ہوئی سیاہ آنکھوں سے ذہانت اور فطری تجسس کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے وہاں رک کر اندر داخل ہوا، اور اسی وقت عبداللہ کسی عیار چیتے کی طرح بے آواز اپنی کمین گاہ سے نکلا، اور اس نے اپنے داہنے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کا دستہ پیچھے سے بن لیوی کی کنپٹی پر دے مارا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی بن لیوی کے حلق سے ہلکی سی چیخ بلند ہوئی، اور وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح فرش پر آ رہا۔ ایک شکار ہاتھ آ چکا تھا، لہٰذا ہم نے نہایت عجلت کے ساتھ بن لیوی کے بے ہوش جسم کو عبداللہ کی کار کے عقبی پائدان پر ڈالا۔ پھر عبداللہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور میں بن لیوی کی کار اسٹارٹ کر کے اس کے پیچھے ہو لیا۔ شہر کے ایک پرہجوم علاقے میں میں نے بن لیوی کی کار ایک جگہ پارک کی اور اسٹیئرنگ ویل اور دروازے کے ہینڈل کو رومال سے صاف کر کے آ گیا۔ بن لیوی کی کار کی چابی میں نے اگنیشن میں ہی لگی چھوڑ دی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر عبداللہ گاڑی لیے میرا منتظر تھا۔ جو ہی میں نے عقبی نشست سنبھالی، اس نے کار آگے بڑھا دی۔ جونس اسی لڑکی کا تو باپ نہیں ہے جسے تم نے نیس کے ہوائی اڈے پر اپنا نام ڈان فرنینڈو بتایا تھا؟ وہی ہے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ وہ بیوی اور بیٹی سمیت نیس میں کیا کرتا پھر رہا تھا۔ اگر وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے تو یقیناً اسلحے کی خریداری کے لیے وہاں کیا ہوگا، اور نیس کی بندرگاہ پر جہاز کی لدائی شروع ہونے پر وہاں سے چل دیا ہوگا، اور اسے شارٹ یا کارویلو کے معاملے کی بھنک بھی نہ مل سکی۔ میں نے تعجب آمیز لہجے میں سوال کیا۔ شارٹ تو خود معاملہ سمجھنے سے پہلے مارا گیا، اور کارویلو باہر کا آدمی تھا۔ اگر جونس کا ان دونوں سے تعلق ہوتا تو نیس میں مزید قیام وہ ضرور کرتا۔ کارویلو کی موت کے بعد وہ وہاں کیا کرتا؟ کارویلو کو ہم نے ایک ویران مضافاتی کاٹیج میں ہلاک کیا تھا۔ چارلی اس کی موت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ سکتا۔ اگر کارویلو نے کسی کو بلایا بھی ہوگا تو وہ اس وقت تک اسے زندہ یا روپوش تصور کرتا رہے گا جب تک سڑی ہوئی لاشیں کسی کی توجہ اس ویران کاٹیج کی طرف مبذول نہیں کرا لیں۔ نیس ایئرپورٹ پر ایلیزا سے میری ملاقات بڑی عجیب تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے ساتھ بہت سے ایسے اتفاقات رونما ہوتے رہتے ہیں جن سے میرا کبھی بھول کر بھی واسطہ نہیں پڑتا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کبھی ایلیزا یا جونس سے سامنا ہوا تو دونوں پہلی ہی نظر میں مجھے پہچان لیں گے۔ جونس سے تو شاید بھیڑنا ہی پڑے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ بن لیوی ہوش میں آنے کے بعد کیا کہانی سناتا ہے۔ جولیس گریوی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ رخصت پر چلا جائے گا۔ وہ مجرم ضرور ہے مگر ڈرپوک طبیعت کا مالک ہے۔ اگر MTX پر عمل ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ سعودی سرزمین پر ان خوفناک طیاروں کی موجودگی اسرائیل کو لگام دینے کے لیے کافی ہوگی۔ اس کے بعد نصف گھنٹے تک سفر خاموشی سے طے ہوا اور ہم دونوں اپنے اپنے خیالات کی دنیا میں کھوئے رہے۔ کار شہر سے نکل کر ایک دیہی راستے پر بڑھ رہی تھی۔ مویشیوں کے ایک بہت وسیع باڑے سے ملک نیم پختہ مگر وسیع مکان کے پھاٹک پر عبداللہ نے کار روک کر ہارن دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھول کر اوور کوٹ میں ملبوس ایک شخص کار کے قریب آیا اور ٹھٹرتی ہوئی آواز میں بولا، کس سے ملنا ہے؟ میں کالے گلاب کا سوداگر ہوں، مشرق سے آیا ہوں۔ عبداللہ نے عربی میں شاید شناختی کوڈ ورڈز ادا کیے
اور فوراً کار اندر لے جانے کی اجازت مل گئی۔ اس عمارت میں نگہبان کے علاوہ مزید 2 فلسطینی موجود تھے، جن میں سے ایک عبداللہ کا پرانا جاننے والا تھا، دوسرا اس سے کم سن مگر نہایت شہ سور معلوم ہوتا تھا۔